خواب دیکھنا کتنا آسان ہوتا ہے، بالکل مفت میں۔ آپ جسے چاہو جس روپ میں چاہو اپنا مہمان بنا لو۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، اسے جب بھی سوچا بلا لیا۔ ہر انسان نے کبھی نہ کوئی خواب تو ضرور دیکھا ہوگا، کسی سلطنت کا نہ صحیح، مگر اپنے خوابوں کی دنیا میں ہر کوئی بادشاہ یا مالک ہوتا ہے۔ طلبالامی کا زمانہ ہو تو پہلی پوزیشن لانے کے خواب کون نہیں دیکھتا؟ پڑھائی مکمل ہو جائے تو خواب و خیالوں میں خود کو بہترین آفس میں باس کی کرسی پر بیٹھا ہوا اور سب پر حکم چلاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اور کچھ نہیں تو لڑکے اور لڑکیاں اپنے پسندیدہ چہروں کو اپنے دلہا اور دلہن کے روپ میں ہر روز ہی خواب میں دیکھتے ہیں۔ اکثر یہ چہرے کچھ عرصے بعد دل بھر جانے یا پھر مختلف وجوہات کی بنا پر بدل بھی جایا کرتے ہیں۔ خیر، خواب دیکھنا آسان سہی، مگر ان کو حقیقت کا روپ دینے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کڑی محنت۔ مسٹر ناصر جمال، آپ کے ناولوں کے ترجمے کئی زبانوں میں کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق آپ کا شمار چند بہترین ہارر اینڈ مسٹری رائٹرز میں ہوتا ہے۔ آپ کو اردو زبان کا اسٹیفن کنگ کہا جانے لگا ہے۔ آپ کے ناول لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتے ہیں اور لوگ فرسٹ کاپی کے لیے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اتنی مقبولیت، کامیابی، شہرت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ میرے سامنے بیٹھی کم عمر خوبصورت سی لڑکی کسی میگزین کے لیے میرا انٹرویو کر رہی تھی۔ مقبول اس کو وہ خود بھی میری بہت بڑی فین تھی اور میرے ناول بڑے شوق سے پڑھتی آئی تھی، اس لیے وہ سوال کم اور میری تعریف زیادہ کر رہی تھی۔ تعریف الفاظ نہیں، وہ شہد تھے، نشہ تھا جو خون بن کر میری رگوں میں اتر رہا تھا۔ گرے ٹوپی سوٹ میں ملبوس اپنا سراپا مجھے حسب معمول بڑا شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں میرے سوٹ کے ہم رنگ لگ رہی تھیں۔ اف، کتنا کامیاب ہوں میں آج، میں مسکرانے لگا۔ اچانک ہر کامیاب انسان کے پیچھے ہونے والی وجہ میرے سامنے پیچھے نمودار ہو گئی۔ اف، میری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اب وہ مسکرا رہی تھی۔ ڈر گئے؟ اس نے کہا۔ ظاہر ہے میرے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ آئینے سامنے ہی ہے، نظر ڈال لو، تم خود بھی ڈر جاؤ گی۔ مگر وہ آئینہ دیکھنے کی بجائے وہ میری چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ دنیا کا اتنا بڑا ہارر سٹوری رائٹر جس کی کہانیاں لوگ رات میں نہیں پڑھتے اتنا ڈرپوک ہے، کمال ہے۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی۔ کمال تو جناب کے حسن کا ہے۔ میں چڑ گیا۔ یہ بھی آپ کی ذرا نوازی ہے؟ وہ آج تک بڑی ہی ڈھیٹ تھی۔ آپ کی بے وقت آمد کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں نے تو آج تمہیں نہیں بلایا۔ اڑے، میں تو بہت دیر سے ادھر موجود تھی، جب آپ کی فین آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی اور آپ اپنے انوکھے آئیڈیاز کا پورا کریڈٹ خود لے رہے تھے۔ یوں ہی لکھنا میری رگوں میں ہے، جھوٹے، وہ بڑی تلخی سے چبا کر بول رہی تھی۔ تو اور کیا کہتا؟ کیا سچ بتا دیتا کہ یہ انوکھے واقعات، یہ آئیڈیاز میرے نہیں ہوتے، یہ کوئی اور مجھے لکھواتا ہے؟ ایک بدرو، وہ جواب دینے کی بجائے مجھے گھورتی رہی۔ کم بخت وقت گزرنے کے ساتھ مزید بد شکل ہوتی جا رہی تھی۔ تمہاری اس ساری کامیابی کے پیچھے میں ہوں، تم خود تو جانتے ہو نا؟ وہ پھنکار کر بولی۔ اف، مجھ سے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے میری کڑواہٹ محسوس کر لی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ سر، آپ صرف پراسرار کہانیاں لکھتے ہیں، کبھی رومانس نہیں لکھا؟ اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ہوا یوں، رومانس، پیار، محبت، عاشقی، مائے فرصت کے مشغلے، بڑے
بھرے پیٹ کی باتیں ہیں، سب چند دنوں کا کھیل، پھر سب ختم۔ کیا ہوتا ہے عشق؟ ہم جیسے چھو نہ سکیں اس کو خدا کہتے ہیں، صرف یہ بات ہوتی ہے۔ کتنے شدید عشق شادی کے چند سالوں بعد باقاعدہ نفرت میں بدلتے دیکھے ہیں۔ کیا ہوتی ہے محبت، بھکتی، جذبات؟ سب سے بڑی حقیقت صرف 2 وقت کی روٹی ہے، سخت بھوک، کڑی دھوپ، خالی جیب۔ ان شعاعوں کے آگے ہر حسین چہرہ موم کی طرح پگھلتا ہوا لگنے لگتا ہے۔ پیار دیوانہ صرف بھری ہوئی جیب، پرسکون گھر اور آرام دہ بستر والوں کا ہوتا ہے۔ تر کوٹنے اور بوریاں اٹھانے والے تو اس لفظ سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ کیوں دل تو ہر انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے۔ میرے ابو میرے بچپن میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کچھ دھندلی میٹھی میٹھی سی یادیں میرے ذہن میں موجود ہیں۔ امی اور ابو میں کبھی بھی نہیں بنتی تھی اور ان کی تقریباً روز لڑائی ہوا کرتی تھی۔ یہ نرمل ہمارے گھر کیوں آتا ہے؟ آخر اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ ابو کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا۔ وہ میرا چاچا بنا ہوا تھا۔ امی نے انتہائی کمزور جواز دیا تھا۔ یوں ہی چاچا، ایسی کیا آفت آئی ہے کہ تم نے اس ایک دوسرے مذہب کے غیر انسان کو اپنا چاچا بنا لیا ہے؟ ابو چڑ گئے۔ میں خود سمجھتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو۔ گناہ ہے یہ سب، بلکہ گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ زیادہ سیکھنا، کرنا اور کروانا انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ابو ان کو روز سمجھاتے تھے، اگر گھر میں 4 پیسے آ رہے ہیں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ امی بحث کرنے لگتی تھی۔ ابو ان کو سمجھا کر شاید اتنا زیادہ تھک گئے تھے کہ اپنا دامن اور عاقبت بچا کر امی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاں، انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر امی ڈٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ ناصر ابھی بہت چھوٹا ہے، دنیا کا کوئی قانون اس کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مذہب کی نہ صحیح، امی کی دنیاوی معاملات کی پوری آگاہی تھی۔ ابو نے وارننگ دی تھی کہ وہ مجھے قانونی طور پر حاصل کر کے رہیں گے، مگر ان کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ایک حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ نرمل چاچا پھر کھلے عام ہمارے گھر میں دن دہانے لگے اور امی ان سے کالے علم سیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں کہاں سے کمزور عقیدے رکھنے والی عورتیں سرِ شام ہمارے گھر کے برآمدے میں جمع ہو جاتیں، جس کو امی نے اپنا آستانہ بنا لیا تھا۔ ان عورتوں کے بے شمار گمبھیر مسائل، جیسے کہ ساس کی موت کروانی ہے، بھابھی کو بھیانک بیماری میں مبتلا کروانا ہے، نند کی منگنی توڑوانی ہے اور دیورانی یا پڑوسن کی طلاق کروانی ہے، سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ امی کے عمل سے شاید پورے ہو ہی جاتے تھے، جبھی عورتوں کی تعداد میں دن بدن اور رات چگنی ترقی ہونے لگی تھی اور ہمارا گھر چلنے لگا بلکہ دوڑنے لگا تھا۔ امی رات کو دیر تک اپنے عملیات میں مصروف رہتی تھیں۔ ظاہر ہے صبح دیر سے اٹھتی تھیں، پھر شام سے عورتوں کا تانتنا بن جاتا تھا۔ ایسے میں ان کے پاس گھر کے کام کاج کرنے یا مجھ پر دھیان دینے کا بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ میں ان دنوں بڑا ہو رہا تھا۔ میرے اتوار ہمیشہ سے ہی نرالے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھ میں ایک عجیب سی بے رحمی تھی۔ بچپن سے مجھے لوگوں کو، جانوروں کو ستا کر، اذیت دے کر عجیب سا لطف آتا تھا۔ میں غلیل سے معصوم پرندوں کو نشانہ بناتا اور جب وہ تڑپ کر زمین پر گرتے تو بس اف میں سرشار ہو جاتا۔ میں اسکول تو جاتا تھا، مگر مجال ہے جو پڑھائی لکھائی میں مجھے ذرا بھر بھی دلچسپی ہو۔ اسکول سے واپس آتے ہی میں گھر سے نکل جاتا، ساری دوپہر جانے کہاں آوارہ گردی کرتا۔ لمبی گرم دوپہریں مجھے بہت پسند تھیں۔ ویران راستے، درختوں کے دور تک خالی
جھنڈ مجھے اپنی طرف باقاعدہ کھینچا کرتے تھے۔ نہ جانے میری روح کیا مانگتی تھی، مجھے کس چیز کی طلب تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے آ ٹپکی۔ کون؟ شایہ، میری خالہ کی اکلوتی بیٹی۔ فلموں کی طرح اس کے والدین ایک حادثے میں چل بسے اور وہ میرے سر پر آ کر سوار ہو گئی۔ شایہ نے آ کر پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی اور گھر کا کام کرتے کرتے جانے کب مجھ سے محبت بھی کرنے لگی۔ میرے کپڑے دھونا، استری کرنا، ناشتے کھانے کا دھیان کرنا اور سب اس نے یہ بھی خوشی خوشی کرنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ مجھے پہلے دن سے زہر لگتی تھی۔ میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ایسے ہی چند برس اور بیت گئے اور پھر ایک دن امی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ آدھی رات کو چھت پر اپنے عمل کرنے میں مصروف تھیں۔ شاید اندھیرے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چھت سے نیچے گر گئیں۔ چھت اتنی اونچی بالکل بھی نہیں تھی، شاید وہ بچ جاتی، مگر وہ بجلی کے تاروں میں پھنس گئیں اور کرنٹ لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ ان کی موت کا منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا، عین ایسا جیسا کسی کالے جادو کرنے والی کا ہو سکتا ہے، مگر کون عبرت حاصل کر کے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہوں شاید ہزاروں میں سے کوئی ایک۔ قدرت نے، مذہب نے زندگی گزارنے کا طریقہ ڈیفائن کر دیا ہے۔ بالکل سادہ دے راستے ہیں، ایک سیدھا تو ایک الٹا۔ دو رنگ ہیں، ایک سیاہ تو ایک سفید۔ ہر چیز کو دو پہلو ہیں، غلط اور صحیح۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ ہاں ایک بات تو ہے، الٹا راستہ آسان ہے اور سیدھا مشکل، یا شاید مشکل لگتا ہے۔ زندگی میں آرام، آسائش کون نہیں چاہتا؟ تقریباً سب، مگر کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو محنت سے جان چھڑاتے ہیں وہ الٹے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں، شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں، مگر الٹا راستہ بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پر شیطان کی قدم ہوتے ہیں۔ اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے شیطان کا تعاقب کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ امی نے کیا اور پھر جیسا میں نے کیا۔ مجھے امی کی دنیا سے چلے جانے کا بہت صدمہ ہوا تھا، بے حد۔ ابو کے جانے کے وقت تو میں بہت چھوٹا تھا اور پھر امی میرے ساتھ تھیں، مگر امی تو در حقیقت مجھے اکیلا کر کے چلی گئیں۔ وہ جیسی بھی تھیں، ظاہر ہے میری ماں تھی۔ دکھ تو شایہ کو بھی ہوا ہوگا، مگر وہ اپنا غم چھپا کر میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ مگر سچی بات یہ ہے، مجھے پہلے سے زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ اگر اس نے پورے گھر کا بوجھ نہ اٹھا رکھا ہوتا تو شاید میں اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ ابھی امی کے انتقال کو چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ایک شام کو نرمل چاچا مجھ سے ملنے چلا آیا۔ وہ بڑا ہی مکرور صورت، اڈھیڑ عمر کا انسان تھا، بہت گندا اور غلیظ۔ اف چاچا، کیا نہاتے نہیں ہو؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی تیز بھوکا جھونکا اندر محسوس ہوا تھا۔ ارے واہ شہزادے، تو بڑا ہی نکچڑا ہے، چاچا نے بڑا مان کر کہا۔ میں تو تیری ماں کا افسوس کرنے آیا تھا۔ کر لیا افسوس، اب جاؤ۔ وہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارے وہ مجھ سے اتنی بدتمیزی شاید نہیں کر رہا تھا، ایکسپٹ میں تو تجھے ایک امانت دینا چاہتا تھا۔ اچھا، مجھے پہلی مرتبہ دلچسپی محسوس ہوئی۔ کیا ہے؟ شاید امی نے کچھ رقم یا زیور اس کے پاس رکھوائے ہوں گے۔ میں نے سوچا، یہ بتا اپنی ماں کی گدی سنبھالے گا؟ کیا سنبھالے گا؟ میں حیران ہوا۔ بیٹا جی، اتنا ننھا تو اب تو نہیں ہے، تجھے کچھ تو معلوم ہوگا نا، تیری ماں کیا کام کرتی تھی، تو کچھ کرتا کراتا تو ہے نہیں، روٹی کہاں سے کھائے گا؟ یہ بھیانک سوال تو میرے ذہن میں بھی کئی مرتبہ سر اٹھا چکا تھا، مگر مجھے تو کوئی عمل نہیں آتا، میں کیسے کروں؟
ایسے نہ بول، میں کس لیے ہوں، میں سکھاؤں گا تجھے۔ میں 20 سال کا تھا جب میں نے نرمل سے کالے علم سیکھنا شروع کیے تھے۔ کتنی عمر ہوگی میرے شیر کی؟ نرمل نے مجھ سے آنکھیں جما کر پوچھا تھا۔ اگلے مہینے میں پورے 20 سال کا ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، نرمل کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ 20 سال کی عمر ہی چاہیے مجھے، ایک بالکل جوان خون ہی ان کٹھنائیوں کو جھیل سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، مگر مطلب مجھ کو جلد ہی سمجھ آ گیا۔ نرمل مجھے جادو سکھانے لگا تھا، باقاعدہ جادو، کالا، بلکہ کالا سیاہ جادو۔ تیری ماں تو عورت تھی، کمزور، اور پھر اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے تو بڑی مشکل سے صرف چند منتر ہی سیکھے تھے، اس لیے صرف کنارے پر بھیگتی رہی۔ تجھے تو بیٹا اس دریا کے پار اتارنا ہے۔ نرمل کو مجھ سے بڑی امیدیں تھیں، اور در حقیقت مجھے دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ کیا کیا نہیں کرنا پڑتا۔ سنسان جنگلوں میں، اندھیری راتوں میں، طوفانی بارشوں میں، کھلے آسمان تلے کتنے چلے کاٹے تھے میں نے۔ گندگی، نجاست، نہ جانے کیا کیا، اور کس سے طرح استعمال کیا تھا۔ سیاہ لباس پہن کر، بھڑکتی آگ کے آگے منتر پڑھ کر شیطانوں کو آوازیں لگائی تھیں۔ اف! اگر میرے اندر شیطانی جراثیم بچپن سے ہی پرورش نہ پا رہے ہوتے تو شاید میں چند دنوں میں ہی بھاگ نکلتا۔ مگر میں تو خود انہی راستوں کا مسافر تھا۔ مجھے صرف تھوڑا بہت خوف محسوس ہوا تھا، پھر میری روح شانت ہونے لگی تھی۔ دنیا میں موجود بے شمار بھٹکتی بدروحوں نے مجھ میں موجود خراب روح کو پہچان لیا، اور میں آگے بڑھنے لگا۔ نرمل ایک بڑا اچھا استاد تھا، اور اس کے پاس بے شمار ایسی کتابیں موجود تھیں جن میں کالی شکتیاں حاصل کرنے کے لیے بے شمار طریقے سکھائے گئے تھے۔ ہاں، وہ طریقے بہت مشکل تھے، تقریباً ناممکن۔ میں نے کافی سارا جادو سیکھ لیا تھا، اور اپنی ماں کی سیٹ سنبھال لی تھی۔ اب عورتیں بلا جھجک مجھ سے اپنے جادو ٹونے کروانے لگی تھیں، اور بیٹا باپ سے بھی گورا کے مصادق میرے عمل سے زیادہ اثر ہوتا تھا، مگر مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا بھلا اتنی محنت کرنا، رات بھر جاگ کر جادو ٹونا کرنا، اور بس چند روپے۔ میرا گھر جس جگہ تھا وہاں کی عورتیں بس چند 100 روپے دے کر اپنے مشکل کام کروانا چاہتی تھیں، اور آدھی رقم مجھے حسب وعدہ نرمل کو دینی ہوتی تھی۔ نہیں چاچا، میں نے ایک دن نرمل سے کہا، یہ میری منزل نہیں ہے۔ اتنے مہینوں اتنا کشٹ اٹھا کے بس یہ چند ہزار، تو کیا چاہتا ہے؟ نرمل نے پوچھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں چاچا، میں ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہوں، میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کمانا چاہتا ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کسی بڑے شہر چلتے ہیں، وہاں ہمارا بزنس زیادہ اچھا چلے گا۔ مجھے خیال آیا، بیٹا جی، بڑے دریاؤں میں بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں۔ بڑے شہر میں ایک چھوڑ 10 نارمل اور 20 ناصر جمال موجود ہوں گے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ جادو ٹونا کرنے والے ہر گلی اور ہر محلے میں موجود ہیں۔ نرمل کی بات 100% سچ تھی۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ میں اپنے عملیات اور جادو ٹونے میں دن رات مشغول رہتا تھا۔ شایا کیا کرتی تھی، کیا سوچتی تھی؟ مجھے نہ تو علم تھا اور نہ ہی کوئی دلچسپی۔ کس جادو سے میرے کپڑے ڈھل کر استری ہو جاتے تھے، کھانا ناشتہ 3 وقت چائے عین ٹائم پر میرے سامنے حاضر ہو جاتی۔ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا جادوگر ہونے کے باوجود۔ ظاہر ہے یہ گھر میں موجود واحد عورت کا کام تھا، مگر اس واحد عورت کی اس گھر میں موجودگی محلے والوں کو کھٹکنے لگی تھی۔ ہم دونوں صرف کزنز تھے، اور ہمارے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا فرد موجود نہیں تھا۔
اس نکتے پر لوگ اعتراض اٹھانے لگے تھے۔ مجھے تو خیر ہرگز مسئلہ نہیں تھا، لوگ جو بکواس کرتے تھے کریں، مگر شایع ایک دن گھبرا کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اف، میں نے سخت خوف محسوس کی۔ کیا بات ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم بہت کم بات کرتے تھے، صرف ضرورت کی حد تک۔ وہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ وہ کچھ گھبرائی اور شرمائی لگ رہی تھی۔ آج محلے کی کچھ عورتیں میرے پاس آئی تھیں، تو پھر وہ کہہ رہی تھیں کہ ہم دونوں کا اس طرح ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو تم نے ان کو بتایا نہیں کہ تمہارے والد صاحب کوئی جائیداد تمہارے نام نہیں کر کے گئے ہیں؟ جب ہمارے پاس ایک ہی گھر ہے تو اس میں ہی رہیں گے۔ فضول کے اعتراضات میں سخت چڑھ گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میری اور آپ کی شادی اس کی مجبوراً پوری بات بتانا پڑی۔ کیا میرے دماغ کا فیوز اڑ گیا؟ شادی اور تم سے؟ میں سوچ کر رہ گیا۔ دیکھو، نہ تو میرا ابھی شادی کا ارادہ ہے، نہ ہی عمر۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا، لیکن میں جلد از جلد کوشش کروں گا کہ تمہاری کہیں شادی کروا دوں۔ اب کوئی اعتراض کرے تو اس کو بتا دینا۔ شایع کے منہ پر سایہ سا لہرا گیا۔ وہ اداس نظروں سے مجھے تھوڑی دیر دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ اور پھر ایک دن نرمل میرے سامنے موجود تھا۔ تو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا نہیں؟ اس کے ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں چاچا، میں تو اڑنا چاہتا ہوں، میں نے بے تابی سے کہا۔ اڑان بھرنے کے لیے پر درکار ہوتے ہیں، بلندی پر بغیر کسی سیڑھی کے نہیں پہنچا جا سکتا۔ تجھے بھی سیڑھی چاہیے، ایسی سیڑھی جو کسی قبر کے اوپر بنائی گئی ہو۔ اف چاچا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں تھوڑی دیر کو تھوڑا سا گھبرا گیا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو تو سن رہا ہے، چاچا برا مان گیا۔ اور میں کون سا اپنے دل سے گھڑ رہا ہوں؟ یہ دیکھ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ چاچا نے ایک قدیم پوسیدہ کتاب مجھے پکڑا دی۔ قدرت کا نظام ہے، ہزاروں لوگ روزانہ جنم لیتے ہیں اور ہزاروں ہی مر جاتے ہیں، ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ روحیں آسمان سے زمین اور زمین سے آسمان تک کا سفر طے کرتی رہیں گی، مگر ان لاکھوں لوگوں میں سے کتنے لوگ کامیابی اور عروج دیکھ پاتے ہیں؟ بہت کم لوگ من چاہی بلندی پر پہنچ پاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی سے وقت بے مایہ ہستی کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے؟ کریں گے بھی کیا یہ لاوارث غریب لوگ دنیا میں زندہ رہ کر؟ کیا کرنا ہوتا ہے انہوں نے جی کر؟ کیا اچھا نہیں کہ ان کو اسی سختی زندگی سے نجات دلا دی جائے؟ ان کو مکتی اور شانتی مل جائے گی، اور مجھے دولت، بے حساب دولت۔ میں اپنے لکھنے پڑھنے کا سارا کام رات میں کیا کرتا تھا۔ رات کی میری زندگی میں بڑی اہمیت تھی، ہمیشہ سے ہی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھا لیا۔ میرا کام صرف کاغذ اور قلم اٹھانا ہی نہ تھا، باقی سارا کام تو وہ کرتی تھی، اور میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ گئی، حسب معمول عین میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اف توبہ! مرنے کے بعد تو اور ناقابل برداشت لگنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی۔ وہ میرے خیالوں سے اچھی طرح واقف تھی، برسوں سے واقف تھی۔ سوچ رہا تھا تم تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہو۔ میں نے طنز کیا۔ تمہارے فن کی طرح، اس نے جوابی حملہ کیا۔ میرے فن کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ میں نے دراز سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے لہرایا۔ پڑھو، اس پر کتنی بڑی رقم لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایڈوانس ہے میرے نئے ناول کا۔ ہونیا، تمہارے نئے ناول کا اگر میں تمہیں نہ لکھواؤں تو تم تو ایک لفظ لکھنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہارا تو باپ بھی لکھوائے گا۔ تم میری تابع ہو۔ میں اس کا طنز برداشت نہیں کر پایا۔ باپ تو ہرگز نہیں لکھوائے گا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ وہ بری طرح غصے میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کے غصے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔
کوئی خوف نہیں تھا، وہ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر مجھے گھورتی رہی، پھر بولنے لگی اور میں لکھنے لگا تیزی سے، بجلی کی سپیڈ سے۔ اس کی زبان چلنے لگی اور میرا ہاتھ تیزی سے صفحے پر صفحے بھرنے لگے، اور چند گھنٹوں میں ہی ایک بے حد روانی انوکھی کہانی میں نے مکمل لکھ لی۔ مسٹر ناصر جمال، کچھ یاد ہے؟ 19 سال گزر چکے ہیں، صرف چند مہینے باقی ہیں 20 سال پورے ہونے میں، اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ اس نے جاتے ہوئے یاد دلایا۔ اوہ، میں گھبرا سا گیا۔ یاد تو ہے، مگر کیا تم سچ میں مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ تمہاری فلرٹ کی عادت نہیں گئی، مگر میں اب ایک کم عمر لڑکی نہیں، ایک برسوں پرانی بدرو ہوں۔ مجھے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ چلو نہ کرو یقین، میں نے لہجہ بدل لیا۔ مگر تم کو اپنا وعدہ تو یاد ہے نا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ جاتے ہوئے مجھے ایک ہی بے حد انوکھا خیال دے کر جاؤ گی، ایسا آئیڈیا جس پر میں نے پہلے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، میں تمہیں ایسا انوکھا آئیڈیا دے کر جاؤں گی جس پر پہلے تم نے کوئی کہانی نہیں لکھی۔ یہ وعدہ رہا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، چاند کی آخری تاریکیں تھیں، باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سردی کے موسم کی وجہ سے ماحول میں عجیب ویرانی اور اداسی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر طرف گمبھیر خاموشی کا راج تھا۔ کبھی کبھی کسی کتے کے بھونکنے کی آواز مزید ڈراؤنا تاثیر پیدا کر دیتی تھی۔ میں نے نرمل کی دی ہوئی کتاب کو کھولا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اس کتاب کو پڑھ اور سمجھ رہا تھا۔ 11 دن کا ایک بہت مشکل ترین عمل، 10 دن ایک بہت مشکل چلہ جنگل میں بیٹھ کر کاٹا تھا، اور پھر 11ویں دن میری بات سن کر شایا کے منہ پر ڈھیروں رنگ بکھر گئے۔ اب سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آج سے پہلے میں نے تم سے کبھی مذاق کیا ہے؟ میں اس وقت بھی تلخ ہو گیا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، آپ نے پہلے کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں دیا، اور آج ایک دم سے ہی شادی کی بات۔ اشارے بازی تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے، میں سیدھی اور صاف بات کرتا ہوں۔ مجھے خواب میں امی نظر آئی تھیں، انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں تم سے فوراً شادی کر لوں۔ ان کی شادی کا جوڑا اسٹور سے ٹرنک میں رکھا ہے تو وہ پہن لینا، تھوڑا بہت زیور بھی ہے وہ بھی نکال لینا۔ وہ غور سے میری تقریر سن رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کسی پھانسی کی سزا سنائی گئی قیدی کو آخری لمحوں میں معاف کر دیا جائے۔ امی نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی وجہ سے تمہاری ماں باپ اور پھر میری امی جان سے چلے گئے۔ وہ چڑیل اتنی آسانی سے تمہاری شادی نہیں ہونے دے گی، اس کے لیے ایک خاص عمل کرنا ہوگا۔ وہ عمل میں کروں گا، اپنی جان جھونک میں ڈال کر، جنگل میں بیٹھ کر پورے 10 روز تک، اور پھر 11ویں روز آپ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائیں گے۔ اس کی آواز بھر آئی۔ ہاں، تمہاری خاطر میں یہ سب کروں گا، پھر میں ہی تم سے شادی کروں گا، یہ وعدہ رہا۔ 10 انتہائی مشکل 10 دن گزر چکے تھے۔ اف، کون کہتا ہے الٹا راستہ آسان ہوتا ہے؟ نہ بابا، بہت مشکل ہوتا ہے الٹا راستہ، نہ کچھ چنے چبوا دیتا ہے۔ دراصل شیطان گنہگار آنکھوں پر ہوش کی ایسی پٹی باندھ دیتا ہے جو اس سیاہ کانٹوں بھرے راستے کو زندگی رنگوں بھرا دکھانے لگتی ہے۔ پھر وہ انسان خود ساری زندگی اپنی غلط خواہشوں اور شیطان کا غلام بن کر اس کے آگے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ جو چلہ میں کاٹ رہا تھا وہ بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کالی دیوی کی پوجا کے درمیان کئی رکاوٹیں حائل ہونے لگی تھیں۔ کئی بدروئیں انتہائی بھیانک روپ بدل کر مجھے بہکانے آتی تھیں تاکہ میری پوجا رک جائے، میرے عمل میں خلل آ جائے، اور ان کے بہکاوے میں آ جانے کا مطلب سیدھی سادی موت تھا، اذیت ناک موت۔
مگر میں اب جس دورائے پر کھڑا تھا وہاں سے واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور میرا عمل آخری سرحدوں میں داخل ہو چکا تھا، اور بس یہ آخری کشت، یہ تابوت کی آخری کیل، اور بس پوری سلطنت میری۔ مگر یہ آخری عمل آسان نہیں تھا، مشکل تھا، بہت مشکل۔ 11ویں اور آخری دن کی رات آدھی گزر چکی تھی، 12 بجنے میں بس تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ میں نے جس سنسان اور ویران جگہ پر اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا وہ بہت خوفناک تھی۔ گھنے جنگلوں کے بیچ یہ نیم اندھیری جگہ اتنی خطرناک تھی کہ دن کے وقت لوگ گزرتے ہوئے ڈرتے تھے، مگر میری تو ڈر اور خوف سے ہمیشہ سے ہی دشمنی رہی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اندھیری راہوں کا مسافر تھا۔ اس وقت ہر طرف ہو کا عالم تھا، اتنی خاموشی تھی جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کبھی کبھار ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ ایسے لگتی تھی جیسے سانپ نے پھنکارا ہوا ہو۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی۔ میں نے ایک لانٹرن درخت سے لٹکائی ہوئی تھی، جس کی زرد روشنی نے ماحول کو مزید رونا اور اداس بنا دیا تھا۔ میرے سامنے بڑے سے پتھر پر ایک بھیانک مورتی سجی ہوئی تھی، جس کی لمبی زبان اس کو گردن تک آ رہی تھی۔ مورتی کی بڑی بری طرح پھٹی ہوئی آنکھوں میں سخت غصے کی تحریر تھی، جیسے وارن کر رہی ہو، خبردار۔ جو عمل ادھورا چھوڑا تو مورتی کی سیاہ چہرے پر بڑا سا سرخ تلک بھی بنایا گیا تھا۔ میں نے گہرا پیلا لباس پہنا ہوا تھا جو میرے پیروں تک آ رہا تھا۔ 10 دنوں سے منہ نہ دھونے اور نہ نہانے کی کڑی شرائط پر سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے میں نے اس مورتی سے تھوڑا ہی کم خوفناک لگ رہا ہوں۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، اس کی سوئیاں بس 12 بجانے ہی لگی تھیں۔ میں بڑے بڑے منکوں والی مالا پر جنتر منتر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھن 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 گہری خاموشی کے گھنگروں کی مدھم آواز نے توڑ دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، ایک بار پھر چھن 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 گھنگرو بجنے، چوڑیاں چھنکنے، اور پھر وہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں آ گئی۔ اف! میرا دل چاہا آنکھیں دوبارہ بند کر لوں۔ لال شادی کا جوڑا پہنے، ٹیکا لگائے، چوڑیاں پائل پہنے وہ دلہن بھی بنی کھڑی تھی۔ بس یہ آج میرا تم کو لکھوایا ہوا آخری ناول تھا، اس نے مجھے پھر یاد دلایا۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بدمزگی سے کہا۔ یاد تو مجھے بھی بہت کچھ ہے۔ اس کی آواز بہت سرد تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم کیا مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو پھر وہ مسکرائی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ بے شک تم آزاد ہو جاؤ گی تب بھی تم کو مجھے انگلی بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بات میرے عمل کا حصہ تھی۔ میں نے اس کو جتا دیا۔ کیوں؟ کیا تھا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ اس نے 20 سالوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ پوچھا ہوا سوال پھر دہرایا۔ بیچاری سچ مچ مجھ سے سچی محبت کرتی تھی۔ میرے ڈرامے پر حرف بہ حرف یقین کر لیا اور دلہن بن کر سنڈریلا کی طرح ٹھیک 12 بجے میرے پاس پہنچ گئی۔ میں نے اس پر گہری نظر ڈالی۔ آج تک میں نے اتنی بری لگتی دلہن نہیں دیکھی تھی۔ وہ میری نگاہ کا غلط مطلب سمجھ بیٹھی اور شرما کر سر جھکا لیا۔ اسی وقت گھڑی نے 12 بجا دیے اور میں نے شایا کی گردن پکڑ لی۔ اتنا شدید چاک شاید ہی کبھی کسی کو لگایا ہوگا۔ اس نے بری طرح حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ مکروا مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر دوڑ گئی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس ویرانے میں چلی آئی بنا سوچے سمجھے؟ اس کی حیرت اور تکلیف سے بھٹی آنکھوں میں دکھ اور آنسو اتر آئے۔ اس سے بھی زیادہ اس نے بامشکل جواب دیا۔ محبت تو امتحان لیتی ہے شایا، ثبوت مانگتی ہے، دو ثبوت۔ میں نے اس کی گردن دبانا شروع کر دی۔ دو مجھے کوئی بہت بڑی شکتی، بے حد دولت، شہرت۔ اچانک تیز تیز بادل گرجنے لگے۔
میں مستقل اس کی گردن دبا رہا تھا اور منتر الفاظ دہرا رہا تھا: مجھے دو ایسا ہنر، کوئی ایسا فن جو مجھے آسمان تک لے جائے۔ میں کہتا ہوں مجھے دو۔ زور زور سے بجلی چمک رہی تھی۔ شایا کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کی زبان منہ سے باہر لٹکنے لگی اور وہ پتھر پر رکھی مورتی سے مشابہ دینے لگی۔ اچانک تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے شایا کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی لاش ایک جھٹکے سے ہی زمین پر آ گری۔ اف! 19 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ میرا وہ شیطانی عمل کامیاب ہو گیا تھا اور میں شایا کی روح پر قابض ہو گیا تھا۔ مجھے ایک فن حاصل ہو گیا تھا، ڈرونی پراسرار غیر معمولی بہترین کہانیاں لکھنے کا فن۔ میرے قلم اٹھاتے ہی وہ آ جاتی۔ اس طرح لال لباس میں کمبخت نے 20 سال سے وہی عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال کھل کر بری طرح الجھ چکے تھے، اس کی آنکھیں بری طرح ابلی اور پھٹی ہوئی ہوتی تھیں اور زبان اسی طرح گردن تک لٹکی ہوئی ہوتی تھی جیسے میرے قتل کرنے کے وقت لٹک گئی تھی، بلکہ اس سے بھی بہت نیچے تک۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگتی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی اور اسے دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔ وہ بولتی رہتی اور میں لکھتا رہتا بجلی کی تیزی سے۔ میں ناول پر ناول لکھ ڈالتا اور وہ ناول غیر معمولی مقبولیت حاصل کرتے۔ نہ جانے میں نے کتنے ناول لکھ لیے تھے اور کتنی ہزاروں کہانیاں صفحوں پر بکھیر ڈالی تھیں۔ نہ تو مجھے ان کی تعداد یاد تھی اور نہ ہی اپنے بینکوں میں بھرے بے شمار پیسوں کا حساب یاد تھا۔ مجھے ہر چیز مل چکی تھی جیسے کہ میں نے تمنا کی تھی۔ اب 20 سال گزرنے ہی والے تھے اور شایا کی روح آزاد ہو جاتی، مگر اب مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی تھیں، مگر نسلیں آتی کیسے؟ میں نے تو ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آرام ہی آرام ہے۔ اب میں شادی بھی کروں گا۔ کیا ہوا جو میری عمر 40 کو پہنچ گئی ہے؟ عظیم لوگ اکثر دیر سے ہی شادی کیا کرتے ہیں۔ پورے 20 سال گزر چکے تھے اور آج آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ میں بڑی دیر سے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس دیکھنا چاہ رہا تھا۔ آج شایا آخری بار مجھے دیکھنے آئی، مجھے ناصر جمال کو، اپنے محبوب ناصر جمال کو۔ میں آج بھی اس پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا تھا۔ عورتیں تو بلا وجہ بدنام ہیں کہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، بھلا مردوں کو نفسیات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شاید مرد خود بھی نہیں۔ جو لڑکی مجھے سخت ناپسند رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اطمینان سے اپنا شکار بنا کر قتل بھی کر ڈالا، ایک بھیانک خوفناک بدروح جو آج ہمیشہ کے لیے جانے والی تھی، مگر میں چاہتا تھا وہ جا کر بھی مجھے نہ بھول سکے۔ میری قید سے آزاد تو ہو رہی ہے، مگر میرے عشق سے کبھی آزاد نہ ہو سکے، کبھی بھی نہیں۔ اور ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس نے کون سا دوبارہ مرنا ہے، اس لیے قیامت تک مجھ سے محبت کرتی رہے۔ آج میں نے خاص طور پر کالا ڈنر سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ کالا رنگ میرے گورے چہرے پر بڑا جچتا تھا۔ مگر یہ کیا ہے؟ میں نے اپنے چہرے کو چھوا۔ یہ میرا رنگ اتنا مدھم کیوں ہوتا جا رہا ہے، جیسے سیاہ پڑتا جا رہا ہو، اور میری سبز حسین آنکھوں کے گرد اتنے گہرے سیاہ حلقے۔ میں کتنا برا لگ رہا ہوں۔ میں نے جیسے ڈرتے ڈرتے اعتراف کیا، کیونکہ اعمال چہرے پر نمودار ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ حسب معمول میرے پیچھے نمودار ہو چکی تھی۔ میں چونک گیا۔ اپنے بے مثال حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں چڑھ گیا۔ کہیں سزا ہوتی ہے تو کہیں آزمائش، اور میری آزمائش آج ختم ہو رہی ہے۔ آج بہت سنجیدہ تھی۔ آج تم آزاد ضرور ہو جاؤ گی، تمہارا چہرہ نہیں بدلے گا، تم ایک بھٹکتی ہوئی آتما ہی رہو گی قیامت تک۔ میں نے سنگدلی کی انتہا کر دی تھی۔ تم نے ہمیشہ برا کیا ہے میرے ساتھ ناصر، بہت ہی برا۔ آج تک وہ بڑبڑا رہی تھی۔ لیکن دیکھو ایک بات ہے، ہم ساتھ بھی
تو رہے ہیں، آج تک میں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی ہے۔ میں تو تم سے محبت کرتی تھی اپنے دل کی گہرائیوں سے۔ تم مجھے ویسے ہی جنگل میں بلا لیتے۔ تم نے مجھ سے شادی کا جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیوں مجھے دلہن کے روپ میں وہاں آنے کو کہا تھا؟ کیا کیا خواب سجا لیے تھے میں نے اپنی آنکھوں میں، اس لیے کہ مجھے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کی روح پر قابض ہونا تھا، اور تم سے اچھی آپشن اور کون ہو سکتی تھی میرے لیے؟ اور اس وقت جو بہانہ مجھے سمجھ آیا میں نے بنا لیا۔ تم بھی تو بنا سوچے سمجھے دلہن بن کر جنگل میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ ایک ٹک مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی ہے۔ دیکھو شایا، سیاہ رنگ سیاہ ہی رہتا ہے، کوئی بھی رنگ اس کو سیاہی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے دھندے میں دھوکہ ہی دھوکہ ہمیشہ ہے۔ آج تم رخصت ہو رہی ہو، اچھے موڈ میں رخصت ہو۔ میں نے صفائی پیش کی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اچھا موڈ ہونا مذاق کر رہے ہو؟ میں اس سے نظریں چرا کر شیشے کی دیوار سے نیچے جھانکنے لگا۔ نیچے حسب معمول بڑی چہل پہل تھی۔ 12ویں فلور سے نیچے لوگ کتنے چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے، بالکل ہونے۔ ہاں شایا، مجھے خیال آیا، یار آج آخری کہانی تو لکھوا دو۔ کیسی؟ بہت ہی زبردست، انوکھی آئیڈیا والی۔ دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے اچانک خیال آ گیا، کم بخت کہیں بغیر کہانی لکھوائے نہ دفع ہو جائے۔ مجھے فکر پڑ گئی۔ تمہیں آج بھی صرف اپنی فکر ہے؟ وہ جیسے پھنکار کر بولی۔ ایک لفظ، کبھی صرف ایک لفظ بھی افسوس کا تمہارے منہ سے نہیں نکلا؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مجھے اتنے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ایک بھٹکتی ہوئی آتما بنا دیا۔ میرا خیال تھا کہ تم کم از کم آج کے دن جاتے جاتے مجھ سے معافی مانگ لو گے، مگر نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ معافی تو انسان مانگا کرتے ہیں، تم تو جانور ہو، جانور سے بھی بدتر ہو، تم شیطان ہو۔ بند کرو اپنی بکواس، میں زور سے دھاڑا، مگر اچانک میری دھاڑ سے بھی تیز، بہت ایک تیز آواز کمرے میں گونجی۔ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ میں نے گھبرا کر شایا کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، خوفناک مسکراہٹ، مگر اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں بری طرح ڈر گیا تھا۔ ہونیا میں لگانا بھی نہیں چاہتی، اس نے نفرت سے کہا۔ اچانک ایسے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ کمرے کا فرنیچر بری طرح ہلنے لگا۔ میں نے شیشے کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے، میرے ہاتھ اس پر بری طرح چپک گئے۔ بہترین شیشے سے بنی ہوئی دیوار جو کہ کئی ٹن وزن برداشت کر سکتی تھی، چھٹکنے لگی۔ تیزی سے اس کا شیشہ ایسے چھٹک گیا جیسے کسی نے ایک منظر کھود ڈالا ہو، ایک برسوں پرانا منظر۔ میں نے کسی کا گلا دبوچ رکھا ہے، اور میرے آگے رکھی ایک خوفناک مورتی۔ میرے کانوں سے شایا کی آواز ٹکرائی۔ میں جا رہی ہوں ناصر، اور جاتے جاتے تم کو ایک انتہائی انوکھا ذائقہ چکھا کر جا رہی ہوں۔ ایک ایسا ذائقہ جو تم آج پہلی مرتبہ چکھو گے، جس کی تفصیل کوئی نہیں سنا سکتا۔ دیوار اتنی ٹوٹ گئی جتنا میرا عکس اس پر نمودار ہوا تھا، اور شیشے کا اتنا ٹکڑا مجھے اپنے ساتھ لے کر نیچے گر گیا۔ میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ پرواز کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، واپس زمین پر تو اترنا ہی ہوتا ہے، مگر میں زمین پر بھی نہ اتر سکا۔ نیچے بکھرے بجلی کے بے شمار تاروں میں میری گردن بری طرح الجھ گئی، اور میں برسوں پرانے قتل کے جرم میں سزا سنے بغیر ہی جیسے پھانسی پر لٹک گیا۔